حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج پھر اور ایک روشن ستارہ بجھ گیا۔ ان دنوں کئی سارے علماء کرام اور باصلاحیت اکابر و مؤقر اساتذہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بروز جمعہ 21 مئی دوپہر کے وقت میں وہ انتہائی دکھ دینے والی خبر پہنچی جس کو سن کر ہر عالم دین جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، جمعیت علماء سے منسوب ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن بڑھ گئی۔ امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانس لی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب جمعیت علماء ہند کے قومی صدر تھے اور دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم برسہ برس سے تھے، اور ابھی حالیہ چند ماہ پہلے دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمم آپ کو بنایا گیا تھا۔ کئی سارے تنظیموں اور مدارس کے ذمہ دار، سرپرست، جمعیت علماء کی سے گہری آپ کی وابستگی اور قومی صدر ہونے کے ناطے اس عمر میں بھی آپ جمعیت علماء کے امور کو بھی انجام دیتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے امور کو بھی انجام دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تدریس بھی کرتے تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ یوں سمجھیے کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی طرح تھے۔ حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، زبان لڑ کھڑا رہی ہے کہ ابھی جس کو ہم صبح مد ذلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ کی دعائیہ کلمات سے آپ کو یاد کرتے تھے، لیکن آج ان کو رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کی دعائیہ کلمات کہنا پڑ رہا ہے۔ محترم حضرات اور سامعین، آپ جانتے ہیں حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یہ وہ عظیم الشان شخصیت تھے جو کئی سارے بڑے بڑے جلسوں کی صدارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت 2 اگست 1944 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا نکاح 1966 میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو پائے کے عالم دین، بزرگ، مجاہد ہند کی صاحبزادی سے آپ کا عقد مسنون ہوا، اور آپ کا عقد بھی ایک ایسی شخصیت نے پڑھایا ہے جو اس دنیا سے گزر جانے کے کئی سال کے بعد آج بھی جن کو یاد کرتے ہیں، اور جن کی لکھی ہوئی کتاب کو بہت ہی کافی مقدار میں چھپایا جاتا ہے۔ اس سے میری مراد حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں اور کئی سارے کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت نے آپ کا یعنی کہ قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقد مسنون یعنی کہ نکاح پڑھائے تھے، اور حضرت گناگون صفات کے حامل تھے،
اور حضرت کا جب وصال ہوا دوپہر میں، جیسے ہی قبر پہنچی، تمام وہ علماء کرام جو حضرت سے پڑھے ہیں، حضرت کے شاگردی میں رہے ہیں، سب کے دلوں میں غم کی لہر جاری ہو گئی۔ جمعیت علماء کی ہم ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمارے حلقے کی ذمہ داری چونکہ اس بندہ ناتواں کے کندھے پر ہے، تو اس حیثیت سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے قومی صدر جب دنیا سے چلے گئے تو ہم کچھ تعزیتی کلمات آپ کے عرض کریں اور آپ کی کچھ سوانح کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ چند گزارشات پیش کی ہیں۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں میں کہ یہ چند دنوں کے اندر بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے گزر گئی ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے، بلکہ 2 دن پہلے غالباً، حضرت مولانا نظام الدین صاحب اسیر ادربی، جو بہت ہی معناز مؤرخ تھے، کئی ساری کتابیں تاریخ کے عنوان پر آپ نے لکھی ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور آپ کے حالات کو انہوں نے لکھا ہے، اور جمعیت علماء کی وہ لمبی تاریخ 80 سال اور اس سے زائد کی تاریخ کو انہوں نے کئی جلدوں میں مفصل انداز سے لکھا ہے۔ جمعیت علماء کے روح رواں تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب اور حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام حضرات بھی دنیا سے چلے گئے۔ بس یوں سمجھ لیجئے موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کا گزرنا ایک عالم کا گزر جانا ہے، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا۔ علماء تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں علم اٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ علم اٹھنے سے مراد علم والے اٹھ جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے۔ اب یوں سمجھیے کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے کہ مایہ ناز علماء کرام، اکابرین، مشائقین اور کہنہ مشق اساتذہ اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے یا کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، جب سے لے کے آج تک 20 علماء کرام دنیا سے چلے گئے۔ بس دوستو، ہمیں اس وقت میں سبق لینا ہے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار، کہ یہ ہمارے سامنے یہ اکابرین جا رہے ہیں، تو موت تو بہرحال ہر ایک کو آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ لیکن جب ایسی شخصیات جاتی ہیں جو امیر الہند تھے، جیسے کہ قاری عثمان صاحب ابھی جو انتقال کر گئے، امیر الہند ہیں، قومی صدر ہیں جمعیت علماء کے، ایسے حضرات جو اپنے ذات میں انجمن ہوتے ہیں، ان کے گزرنے سے دل روتا ہے اور ایک ایسا خلا ہو جاتا ہے امت میں جس کی تلافی ناممکن ہوتی ہے۔ بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حضرت کی مغفرت فرما اور حضرت کے درجات کو بلند فرما، جنہوں نے اپنی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں اور قوم کی خدمت میں گزار دی ہے۔ اے اللہ ان کے درجات کو اعلیٰ ترین فرما اور ان کا نعم البدل عطا فرما، اور حضرت کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، اور تمام شاگردوں کو بھی صبر جمیل عطا فرما، اور حضرت کا جو فیضان ہیں وہ جاری رہے، ساری رہے، اور اس سے ہم استفادہ کرتے رہیں۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔